بعد جو کچھ گفتگو گورنر ہاؤس میں ہوئی ساری گفتگو ان کے سامنے رکھی. فرمایا سنو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید مسند اقتدار پر بیٹھ گیا، ہم سے وہ بیعت لینا چاہتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں. تو خاندان والوں نے کہا پھر آپ نے کیا جواب دیا گورنر ہاؤس میں ولید بن عقبہ کو؟ تو امام عالی مقام نے اپنی ساری باتیں انہیں بتائی. فرمایا اب سنو، اب ہم نے تو یہ جواب دے دیا ہے مگر یزید ضرور ہماری جان کا دشمن بنے گا، اور وہ دشمنی اس انداز میں کرے گا کہ ولید بن عقبہ کو گورنری سے معزول کر دے گا اور کوئی ایسے شخص کو مدینہ شریف کا گورنر بنا دے گا کہ جو اسلام کا دشمن ہوگا. پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ پھر وہ گورنر ہم سے بیعت کا مطالبہ کرے گا، اس کے لشکری آئیں گے، ہمارے غلام بھی آگے بڑھیں گے، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، اور پھر میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے گا. گردنیں کٹیں گی، بازو کٹیں گے، جسم کٹیں گے، میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے گا. تو اہل بیت اطہار کے لوگوں نے کہا کہ حضور پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مدینہ شریف سے ہجرت کر جاؤں. بزرگوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کہاں ہجرت کریں گے؟ فرمایا میں مکہ شریف چلا جاتا ہوں، اس بہانے مدینہ شریف خون سے رنگین ہونے سے بچ جائے گا، میرے آقا کا پیارا شہر جو ہے وہ خون کے رنگین ہونے سے بچ جائے گا. چنانچہ اکابر مورخین لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کی اس تجویز کو جو ہے سارے لوگوں نے پسند کیا، اور اس کے بعد امام عالی مقام سے سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ یہاں سے جو ہے ہجرت کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یزید امام عالی مقام سے بیعت کیوں لینا چاہتا تھا؟ تو یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یزید یہ جانتا تھا کہ دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کی گردنیں حسین کے ہاتھ میں، اگر حسین نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا تو پھر یہ سارے مسلمانوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں آ جائیں گی اور کہیں سے بھی جو ہے وہ بغاوت پنپنے نہیں پائے گی. مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ رسول کا خون ہے، یہ سب کچھ دے سکتے ہیں مگر باطل کے ہاتھ میں کبھی بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں دے سکتے. اور یاد رکھیے گا امام عالی مقام یہ سارے معاملہ جانتے تھے، فاسق ہے، فاجر ہے. اگر بالفرض امام عالی مقام یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ یزید ہیرے جواہرات دیتا، سونا چاندی دیتا، دنیا کے سارے خزانے جو ہے امام عالی مقام کے قدموں میں رکھ دیتا. مگر پھر اسلام پر ایک ایسا داغ لگ جاتا جو قیامت تک نہیں مٹ سکتا، اسلام کا سارا نظام درم و برم ہو جاتا، اور امام عالی مقام کی بیعت یزید کے فسق پر، یزید کے گناہوں پر مہر سبت مہر جو ہے وہ ثبت کر دیتے. اور آج بعد میں آنے والے سارے لوگ یہ کہتے کہ پھر حسین نے یزید کی بیعت کیوں تھی جب وہ فاسق تھا؟ حسین نے یزید کی بیعت کیوں تھی جب وہ گناہگار تھا؟ حسین نے یزید کی بیعت کیوں تھی جب وہ شراب پیتا تھا؟ حسین نے یزید کی بیعت کیوں تھی جب وہ کتوں سے لڑائی کرا کرتا تھا؟ تو پھر اسلام کا یہ سارا نظام درم برم ہو جاتا اور اسلام کے اوپر ایسا داغ لگ جاتا جو مٹائے بھی نہیں مٹ سکتا تھا. امام عالی مقام یہ ساری باتیں جانتے تھے، اس لیے امام عالی مقام نے وہاں پر اپنے نظریے کو واضح کر دیا کہ ہم لوگ سب کچھ دے سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ میں جو ہے ہم ہاتھ نہیں دے سکتے. برادران اسلام، پھر امام عالی مقام نے جب اپنے خاندان والوں کی خدمت میں ان کے سامنے یہ معروضہ رکھا کہ میں یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے ایک رشتے کے بھائی تھے محمد بن حنفیہ، انہوں نے کہا اے شہزادے رسول آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم اہل بیت ہیں، ہم کبھی بھی فاسق کی اطاعت نہیں کر سکتے، فاجر کی اطاعت نہیں کر سکتے، آپ مدینے سے مکہ شریف ہجرت کر جائیے. دوستو خود سوچو، آج ہم سب تڑپتے ہیں مدینے جانے کے لیے، آج ہم سب روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں مدینے جانے کے لیے، اور جو خود مدینے میں پیدا ہوئے ہوں آج کیسا وقت ان پر آن پڑا کہ وہ مدینہ چھوڑنے والے ہیں. اور مدینہ کون سا مدینہ کہ حضور نے فرمایا اللہ کا نبی اسی جگہ پر انتقال کرتا ہے جو جگہ اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. حضور کو جب یہ جگہ اتنی پسند ہے تو میرے حسین کو یہ جگہ کتنی پسند ہوگی. اور اس کے بعد یہ امام عالی مقام پر عجیب و غریب واقعات، تاریخ ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے کہ امام عالی مقام کو مدینہ چھوڑنا ہے. اب آئیے امام عالی مقام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا. بقی میں آتے ہیں، رات بھر جاگ کر کے یہ آپ کی گزرتی ہے. بقی میں آ کے
ज़ारो कतार रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है वो अर्ज़ो मारूज करते हैं। उसके बाद बकी से होते हैं, अपनी वालदा मोहतरमा की मजार शरीफा पर जाते हैं और वालदा मोहतरमा की मजार शरीफा पर जो है वो अर्ज़ो मारूज करते हैं। उसके बाद वालदा मोहतरमा की मजार से होते हुए सीधा अपने रसूल के रोजे पर आ जाते हैं और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के रोजे पर आकर रोजे से लिपट जाते हैं। और फिर इमाम आली मकाम इतना रोते हैं, इतना गिड़गिड़ाते हैं। ये सारी तारीख के जुमले मैंने जमा किए, याद रखो, बड़े ही दर्दनाक ये जुमले हैं। अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो खुदा की कसम ये वो जुमले हैं जिस पर मुझ जैसे शख्स गुफ्तगू नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए हम सैयद लोग हैं। ये सारे वाकयात हमारे घर के वाकयात है। जिस वक्त हम ये वाकयात बयान करें तो हमारे के अंदर हिम्मत नहीं रहती है, हमारे अंदर वो चीज नहीं रहती है कि जो होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े अजीब व गरीब वाकयात, ये बड़े दर्दनाक वाकयात है। इमाम आली मकाम पहले जन्नतुल बकी में, उसके बाद इमाम आली मकाम अपनी वालदा के मजार मुबारका पर, उसके बाद इमाम आली मकाम अपने नाना के रोजे पर रो रो कर गिड़गिड़ा के कहते हैं, ऐ मुझे गोद में उठाने वाले नाना, ऐ मेरे होठों को चूमने वाले नाना, ऐ मेरी पेशानी को बोसे देने वाले नाना, आज ये कैसा वक्त आ गया है कि आपके शहजादे को आपका शहर छोड़ना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मौरिखीन लिखते हैं कि इमाम आली मकाम रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे तो आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखा? फरिश्तों की जमात है और मदीने वाले मुस्तफा उसमें जलवागर हैं। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं और इमाम आली मकाम कह रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे नाना, मेरे मां बाप आप पे कुर्बान हो, मैं निहायत मजबूर होकर आपके इस शहर से जा रहा हूं। मेरे और आपके दरमियान जाहिरी जुदाई हो रही है, बातिनी तो नहीं हो सकती। ऐ मेरे नाना जान, मैं जा रहा हूं, फासिक और फाजिर लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। और उसके बाद ये एक लंबी गुफ्तगू है जो इमाम आली मकाम जो है यहां पर करते हैं। उसके बाद रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुसैन अन करीब तुम्हें बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है और अल्लाह का करम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो। अब इमाम आली मकाम जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते हैं और उनके सामने ये मारूजा रखते हैं। उम्मे सलमा को वो बात याद आ जाती है कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे मट्टी दी थी और मुझसे फरमाया था जब ये खून बन जाए तो समझ जाना मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। वो सारा वाकया उनके सामने है। वालदा ये उम्मे सलमा फरमाती हैं, ऐ हुसैन, तुम जानते हो, तुम कह रहे हो कि मैं मक्के की तरफ जा रहा हूं, मगर मेरी निगाह देख रही है कि ये रास्ता तुम्हें करबला में ले जाएगा और बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़ी बेरहमी के साथ जो है वो तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। इमाम आली मकाम अब निकलते हैं मदीने शरीफ के हिजरत के इरादे से। यहां से निकले, मक्के शरीफ की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। मदीने शरीफ के जितने मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे थे, सब रोते हुए इमाम आली मकाम को देखने लग गए। इमाम आली मकाम आगे बढ़े, एक मर्तबा पीछे घूम के इन रोते हुए चेहरों को देखा और एक मर्तबा पीछे घूम के गुंबद खजरा को देखा। ऐ मेरे नाना जान, अब मैं जा रहा हूं। उसके बाद इमाम आली मकाम जो है वो आगे बढ़ना शुरू होते हैं। 60 हिजरी माह रजब की 27 तारीख थी, इतवार का दिन था, 3 मई थी और 680 सने ईस्वी था। फिर इमाम आली मकाम छठे रोज जुम्मतुल मुबारका में 3 शाबान 9 मई में जो है 680 ईस्वी में मक्के शरीफ पहुंचते हैं। यजीद को जब यह खबर मिली कि इमाम आली मकाम ने मदीना शरीफ छोड़ दिया और वो मक्के शरीफ आ गए हैं, उसने वलीद बिन उक़बा को माजूल कर दिया, जैसा कि इमाम हुसैन का ख्याल था। माजूल कर दिया। उसकी जगह इब्ने अश्तक को जो है उनकी जगह पर उसने गवर्नर जो है वो वहां पर सिलेक्ट कर दिया। अब इमाम आली मकाम जिस वक्त मक्के शरीफ में पहुंचे तो मक्के शरीफ में एक धूम हो गई, एक रौनक लग गई। सारे मुसलमान इमाम आली मकाम के पास आते और रोजाना जोश के साथ और मोहब्बत के साथ इमाम आली मकाम के पीछे जो है वो नमाजें पढ़ा करते थे। शाबान गुजर रहा है, माह रमजान भी आ जाता है, शव्वाल भी यहीं पे गुजर जाता है और हज का प्यारा महीना भी आ जाता है। और ये सारे लोग इमाम आली मकाम से जो है
بڑی محبت اور پیار اور عشق فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے امام علی مقام یہاں پر پہنچتے ہیں تو کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں. کوفیوں کو جب پتا چلا کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی، مدینہ شریف سے ہجرت کر کے وہ مکہ شریف پہنچ چکے ہیں، تو کوفیوں کو جب یہ خبر ملی تو کوفیوں نے سلمان بن سرد کے گھر میں، مورخین فرماتے ہیں کہ سلیمان بن سرد کے گھر میں جو ہے انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا اور کہا کہ دیکھو اب معاملات یہ ہو گئے ہیں، یزید مسند خلافت پر بیٹھ چکا ہے، مسند اقتدار پر بیٹھ چکا ہے، اور امام علی مقام سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، انہوں نے بیعت نہیں کی. امام علی مقام نے مدینہ شریف چھوڑ دیا ہے، مکہ شریف وہ پہنچ گئے ہیں، اس لیے کسی بھی طریقے سے امام علی مقام کو بلایا جائے. چنانچہ خطوط لکھے جاتے ہیں. عبداللہ ابن صبح حمدانی، عبداللہ بن دال، قیس بن مسہر، امارہ ابن عبداللہ، یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام علی مقام کو جو ہے وہ خطوط لکھے. 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو پہلا خط امام علی مقام کے پاس پہنچتا ہے اور ٹھیک 2 دن کے بعد 53 خط امام علی مقام کے پاس پہنچتے ہیں. شیعوں کا مشہور مورخ کہ جس کا نام ملا باقر مجلسی ہے، وہ اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ 12,000 شیعوں نے کوفے سے امام علی مقام کے نام خطوط لکھے. وہ امام علی مقام کو بلانے والے زیادہ تر یہ شیعی لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے ہاتھ پر جو ہے ہم بیعت کریں گے، ہم اپنا ہاتھ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. اب جب خطوط آنا شروع ہو گئے، بعض نے کہا کہ 12,000 خطوط آئے، بعض نے کہا کہ 20,000 خطوط آئے، مختلف روایتیں ہیں. امام علی مقام نے خطوط پڑھے اور پڑھنے کے بعد امام علی مقام نے ادھر کوفیوں کو لکھا کہ میں نے تمہارے خطوط پڑھے ہیں اور اچھے طریقے سے پڑھے ہیں، میں ابھی نہیں آ سکتا، میں پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں. وہ جس وقت کوفے آئیں گے حالات کا جائزہ لیں گے، حالات اچھے ہوں گے اور وہ مجھے لکھیں گے تو میں ضرور جو ہے تمہارے پاس جو ہے کوفے چلا آؤں گا. امام علی مقام نے انہیں یہ خط لکھ دیا اور اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا. جب وہ جانے لگے تو ان کے دو شہزادے تھے محمد اور ابراہیم، ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو وہ حضرت مسلم ابن عقیل اپنے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کو لے کر کے جو ہے اپنے ساتھ رواں دواں ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہم اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف شخصیت حضور صدر الافاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سوانح کربلا کے اندر اس پر ایک پورا پیراگراف لکھا ہے کہ امام علی مقام کو جب پتا تھا کہ میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، اکابر صحابہ کرام جب آپ کو روک رہے تھے کہ میدان کربلا میں آپ نہیں جائیں، تو آپ نے مسلم ابن عقیل کو کیوں بھیجا اور آپ خود میدان کربلا میں کیوں گئے؟ تو ان سب کا جواب دیتے ہوئے حضرت نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، میں انہی کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، توجہ سے اسے سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں اگرچہ امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی، اسی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی. وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا یہ تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں. ان حالات میں کوفیوں کا باپیاس ملت یزید کی بیعت سے دشکشی کرنا اور امام علی مقام سے بیعت طلب کرنا یہ امام پر لازم کرتا تھا کہ امام ان کی درخواست کو ضرور قبول کریں. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ جب قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور جو صاحب استحقاق ہو یعنی جو اس کا حقدار ہو اس سے بیعت کی درخواست کرے اور اگر وہ ان کی بیعت کی درخواست کو قبول نہ کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس قوم کو جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوفیوں کے اس سوال کا کیا جواب ہوتا کہ ہم نے تو کتنی کوشش کی، ہم نے تو کتنے خطوط لکھے، امام آئیے آپ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آئیے آپ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہی نہیں آئے، اسی وجہ سے ہمیں مجبور ہو کر کے جو ہے وہ یزید کی بیعت کرنا جو ہے وہ پڑ گئی. فرماتے ہیں یہ سارے معاملات امام علی مقام کے سامنے تھے اور جو آپ قتل کیے جائیں گے، وہاں جو شہید کیے جائیں گے، اس کا اندیشہ بھی امام علی مقام امام حسین کے سامنے تھا. لیکن امام علی مقام کے لیے وہاں پر جانا ضروری تھا. میدان محشر میں اگر انہوں نے کہہ دیا اے اللہ تعالیٰ ہم نے تو بلایا تھا حسین کو، یہ نہیں آئے، ہم نے مجبور ہو کر کے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے یزید کی بیعت کی ہے،
تو امام عالی مقام میدان محشر میں کیا جواب دیتے؟ یہ صدر افاضل نے جو ہے پورا پیراگراف لکھا. اب ادھر حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا. یہ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ کوفے پہنچتے ہیں. مختار بن عبید کے گھر میں انہوں نے قیام کیا. یہ مورخین کہتے ہیں مختار بن عبید کے گھر میں قیام کیا. بے شمار لوگ آئے اور ان کے ہاتھ پر مرید ہوتے, ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے. 5,000, دوسرے دن 10,000, تیسرے دن 15,000, بڑھتے بڑھتے 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت مسلم خوش ہو گئے. سارے ماحول حالات کا جائزہ لیا, سب بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے خوشی خوشی میں حضرت امام عالی مقام کو خط لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیے, کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں, یہاں پر سارے لوگ آپ کے دیوانے ہیں, یہاں پر سارے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں, یہاں پر سارے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں. 40,000 لوگوں نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے. یہ خط انہوں نے روانہ کر دیا. اور میں نے آپ سے کہا اس دور کو اس دور کو کمپیر مت کیجئے گا, وہ دور الگ تھا اور یہ دور الگ ہے. اس دور میں فوراً پیغام پہنچتا ہے اور اس دور کے اندر 1 مہینہ اور 2 مہینے لگ جاتے تھے پیغام پہنچنے کے لیے. یہ خط یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. اب آئیے یہاں کوفے میں کیا منظر ہوتا ہے. کوفے کے جو گورنر اس وقت تھے یہ صحابی رسول تھے, ان کا نام نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا. انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ لوگ امام مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں اور یہ بیعت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, تو انہوں نے ایک تقریر کی. فرمایا لوگوں اس سے یزید بھڑک اٹھے گا اور بھڑک اٹھنے کے بعد وہ ظلم و ستم کو ضرور ڈھائے گا اور پھر تمہارا وہ حال کر دے گا کہ تم لوگ خود حیران ہو جاؤ گے. اب یہاں پر جو یزید کی حمایت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مورخین نے کہا ان کا نام ایک عبداللہ ابن مسلم حضرمی, عبداللہ عمارہ بن عقبہ, عمر بن سعد, یہ وہ لوگ تھے جو یزید کی پارٹی کے لوگ تھے, یزید کی گروہ کے لوگ تھے. انہوں نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ آپ ہمیں کمزور معلوم دیتے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ یزید کے خلاف یہاں پر بیعت ہو رہی ہے اور لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اور ان کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی ہے, تو آپ اس میں سخت ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو یہاں پر حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ مسلم ابن عقیل خاندان اہل بیت سے, یہ رسول کریم علیہ السلام کا خون ہے, میں ان کو کیسے سزا دے سکتا ہوں, میں ان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ تو یہاں پر یزیدیوں نے کہا پھر آپ گورنری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے تو اس کے بعد ان لوگوں نے سب یزیدیوں نے مل کر کے یزید کو خطوط لکھے. اس طریقے سے معاملات ہو گئے ہیں. اگر تم نے سخت ایکشن نہیں لیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب یزید کے سامنے جب یہ خطوط پہنچے تو یزید نے مشورے کے لیے سب کو بلایا, کہا تمہاری رائے کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ بصرہ کا جو حاکم ہے عبداللہ ابن زیاد, اس کو بصرہ کا حاکم ختم کیا جائے اور اس کو کوفے کا حاکم بنا کر کے بھیجا جائے. نعمان بن بشیر کو جو ہے ان کی گورنری کو واپس لے لیا جائے, ان سے گورنری چھین لی جائے. یہ گورنری کو معاذ اللہ صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے. اب ابن زیاد بصرہ سے نکلتا ہے, اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ کا گورنر مقرر کرتا ہے اور 500 مسلح افراد کے ساتھ یہ کوفے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اب لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ مسلم آ گئے ہیں, خط پہنچ چکا ہے, خط روانہ ہو چکا ہے, تو اب امام عالی مقام جب آئیں گے تو یہ حجازی راستہ جو ہے وہ طے کرتے ہوئے یہاں پہ آئیں گے. تو لوگ یہاں پر منتظر تھے کہ امام عالی مقام آئیں اور ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کر کے امام عالی مقام کا استقبال کریں. ابن زیاد نے یہ جاننے کے لیے کہ حسین سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں, اس نے اپنا لباس بدل دیا, اپنا حلیہ بدل دیا, اپنا راستہ بدل دیا اور حجازی راستہ اس نے اختیار کیا کہ جس سے امام عالی مقام کوفے میں داخل ہونے والے تھے یا آنے والے تھے. حجازی راستے کو اختیار کیا, حجازی لباس کو اختیار کیا, اپنے ساتھ جتنے 500 افراد تھے ان کو بھی حجازی لباس پہنایا اور اس راستے سے وہ کوفے میں داخل ہونے لگا. چادر اس نے اپنے منہ پہ اوڑی ہوئی تھی. لوگ خوش ہو گئے کہ ابن علی آ گئے, ابن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. لوگوں نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کر استقبال کیا. اے ابن رسول اللہ, اے ابن رسول اللہ, ہم آپ کا جو ہے بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے, ہم نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, اب ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. کسی نے اسے پہچان لیا, کہا لوگوں یہ ابن علی نہیں ہے, یہ تو ابن مرجانہ ہے, یہ تو ابن زیاد ہے. اب لوگ ابن زیاد کا نام پہلے بھی جانتے تھے
کیونکہ وہ مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچا چکا تھا، وہ لوگوں کو بہت تکلیف پہنچا چکا تھا۔ چنانچہ سارے لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب یہ خبیث آ گیا تو اب لازماً کوفے میں کوئی نہ کوئی فتنہ جو ہے وہ ضرور پیدا ہوگا۔ یہ گورنر ہاؤس پہنچتا ہے، یہاں پر نعمان ابن بشیر کو اس نے حکم نامہ دکھایا، آج سے کوفے کا گورنر میں ہوں۔ یہ گورنری اس نے سنبھالی، سنبھالنے کے بعد اس نے صبح ہوتے ہی کوفے کے جتنے بڑے بڑے قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے سب کو بلایا، فرمایا سنو، امیر المومنین یزید ملعون کا حکم یہ ہے کہ اب میں ادھر کا گورنر ہوں، اگر تم نے یزید کے خلاف کوئی بات کی، اگر تم نے یزید کے خلاف کوئی چال چلنے کی کوشش کی، یزید کے مخالفین کے ہاتھ پر اگر تم نے بیعت کی، تو یاد رکھو میں تم سب کو عبرتناک سزا دوں گا اور تمہیں بیچ چوراہے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ جیسے اس نے سرداروں کے درمیان میں یہ بات کہی، سب ڈر گئے، سب سہم گئے۔ اب ایک دم تاریخ جو ہے وہ عجیب و غریب رخ اختیار کرتی ہے اور عجیب انداز سے جو ہے وہ تاریخ بدلتی ہے۔ برادران اسلام، آئیے، حضرت مسلم ابن عقیل کو جب پتا چلا کہ یہ معاملات ہیں تو حضرت مسلم ابن عقیل جو مختار کے گھر میں رکے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ اب لگتا یہ ہے کہ حالات دوسرا رخ اختیار کر لیں گے۔ آپ نے مختار کے گھر کو چھوڑا اور عروہ بن ہانی یا اروہ بن ہانی، یہ محب اہل بیت تھے، ان کے گھر میں یہ آ گئے اور کہا کہ اس طریقے کے معاملات ہو گئے ہیں، مجھے تمہارا گھر سب سے اچھا لگا کہ میں تمہارے گھر میں رکوں۔ چنانچہ ہانی نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ ہمارے گھر میں آئے، ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، آپ میرے گھر میں رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم آپ کی بھرپور طریقے سے حفاظت کریں گے۔ یہ ہانی بن اروہ، مورخین نے کہا کہ ان کا قبیلہ بہت مضبوط تھا، 4000 مسلح افراد ان کے ساتھ رہتے تھے اور 8000 ایسے افراد تھے جب یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تو 8000 ان کے ساتھ پیدل چلا کرتے تھے۔ ان کا ایک نام تھا، ان کا ایک روب اور دبدبہ تھا، اور یہ عبداللہ ابن زیاد یہ ہانی کے بچپن کا دوست تھا، ان کی بڑی عزت کرتا تھا، ان کی بڑی قدر و منزلت کرتا تھا۔ اب حضرت امام مسلم ہانی کے گھر میں ہے، اچانک ہانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ ہانی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو یہ عیادت کے لیے آیا، تو کسی نے حضرت مسلم سے کہا اور ہانی سے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے، ابن زیاد آپ کی عیادت کے لیے آئے گا، پیچھے سے حملہ کر دینا، اس کی گردن تن سے جدا کر دینا۔ حضرت مسلم نے جو جواب دیا اسے دیکھیے، اور انہوں نے جو مسلم کے ساتھ کیا اسے دیکھیے۔ حضرت مسلم نے کہا میں نے اپنے حضور سے سنا ہے کہ مہمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، مہمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہانی نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ ایک بار یہ ملاقات کر کے چلا جاتا ہے، دوسری بار جب یہ ملنے کے لیے آئے عیادت کے لیے تو کسی شخص نے کہا حضور آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جائے، جیسے یہ جھکے گا عیادت کے لیے تو میں کہوں گا پانی پلاؤ پانی پلاؤ، یہ کوڈ ورڈ ہوگا، آپ آگے بڑھیے گا، اس کا جو ہے سر تن سے جدا کر دیجئے گا۔ اب باقی ابن زیاد آتا ہے اور جس وقت وہ جھکا عیادت کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے تو دروازے پر کھڑے ہوئے شخص نے کہا پانی پلاؤ پانی پلاؤ، مگر مسلم ابن عقیل دروازے کے پیچھے سے نہیں آئے۔ جب یہ چلا گیا تو اس نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ موقع تو بہت اچھا تھا۔ فرمایا میں نے حضور سے سنا کہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، مسلمان کی شان اور مسلمان کی خوبی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ ایک طرف ان کا کردار دیکھیے کہ یہ دھوکے سے قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف ان ملعونوں کو دیکھیے کہ انہوں نے حسین کے ساتھ اور حسین کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا معاملات کیے، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ برادران اسلام، اب ابن زیاد کے سامنے یہ سوال تھا کہ مسلم ابن عقیل گئے کہاں، یہ اچانک منظر سے کیسے غائب ہو گئے، یہ کہاں پر چھپ گئے، یہ کہاں پر روپوش ہو گئے۔ اب یہاں پر ابن زیاد نے پورا زور لگایا، تلاش کیا جائے کسی بھی طریقے سے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں، تلاش کیا گیا، ہزاروں جتن اور جد و جہد کر لی، مگر مسلم ابن عقیل کا پتہ نہیں چلا۔ اب اس نے اپنی شیطانی دماغ کو استعمال کیا۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا معقل، جو شام کا غالباً رہنے والا تھا، اسے بلایا کہ یہ 3000 درم تم لو، 3000 اشرفیاں تم لو، اور کسی طریقے سے مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے۔ یہ غلام بھی مارا مارا پھرتا رہا، مارا مارا پھرتا رہا، اسے حضرت مسلم ابن عقیل کا پتہ نہیں چلا۔ ایک دن اس نے سوچا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جاتا ہوں،
ضرور کوئی بصرہ کی مسجد میں محب اہل بیت شخص بیٹھا ہوا ہوگا۔ چنانچہ یہ مسجد میں داخل ہوا تو حضرت مسلم بن اوس سجا، یہ ایک بزرگ تھے، مورخین نے کہا نیک آدمی تھے، نمازی پرہیزگار تھے، ہر وقت جو ہے یہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ معقل سمجھ گیا ان کی عبادت یہ واقعی اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حسینی ہے، یہ حضور سے اور ان کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں کہ جس انداز سے یہ عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ان کے پاس آیا اور کہا میں شام سے آیا ہوں، سنا ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفے آئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں یہ 3000 اشرفیاں لے کے آیا ہوں، آپ کسی بھی طریقے سے مجھے بتائیے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں۔ اس خبیث نے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی، حضرت مسلم بن اوس سجا اس کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے پتہ بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل جو ہے وہ حامی بن اروا کے گھر میں ہے۔ اب یہ معقل آیا، آنے کے بعد کہا کہ حضور میں شام سے آیا اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ 3000 اشرفیاں بطور گفٹ بطور تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ دے دیا، مسلم ابن عقیل نے قبول کر لیا۔ اب یہ روزانہ صبح آتا، اس کا یہ معمول تھا، اور شام کو سارے حالات لے کر کے چلا جاتا۔ اور ایک دن اس نے ابن زیاد سے کہا کہ تم نے مجھے جو ڈیوٹی لگائی تھی، جو ذمہ داری لگائی تھی، وہ ذمہ داری پر میں پورا اتر گیا ہوں۔ حضرت مسلم ابن عقیل ام ہانی کے گھر میں جو تمہارے بچپن کا دوست ہے اس کے گھر میں چھپے ہوئے۔ چنانچہ اب ابن زیاد نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جاؤ ہانی کو لے کے آؤ۔ درباریوں کو یہ معاملہ پتہ نہیں تھا، درباریوں نے کہا کہ ہانی تو بیمار ہے، جس حالت میں بھی ہو انہیں لے کر کے آؤ۔ چنانچہ ہانی بن اروا آتے ہیں، اب ابن زیاد کے سامنے جب بیٹھے اس کا تیور بالکل الگ تھا۔ اس نے کہا ہانی تم لوگوں نے اپنے موت کو خود دعوت دے دی، یہ تم نے کیا کیا؟ ہانی بن اروا نے کہا میں نے کیا کر دیا؟ کہا تم نے یزید کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، ان کو تم کھلاتے ہو پلاتے ہو اپنے گھر میں سلاتے ہو، یہ معاملہ تم نے کیا کیا؟ ہانی بن اروا نے کہا میں نے کس کو پناہ دی؟ کہا تم نے حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ نہیں دی؟ ہانی بن اروا نے کہا میں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ نہیں دی۔ ہارن جو ہے وہ بچانا چاہتے تھے حضرت امام مسلم کو اس کے شر سے۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم نے پناہ دی ہے۔ ہانی بن اروا نے کہا آپ ثبوت پیش کر دو، تم ثبوت پیش کرو۔ تو اس نے اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا، بولو معقل تم کیا کہتے ہو؟ اب ہانی بن اروا نے جب معقل کو دیکھا اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ پیش کرو مسلم ابن عقیل کو ہمارے پاس۔ ہانی بن اروا نے کہا ہم مہمان نواز ہیں، مہمانوں کو قتل کرنا، مہمانوں کو بگانا، مہمانوں کو گھر سے نکالنا، مہمان نوازی نہ کرنا یہ ہمارے قبیلے کی رت نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کی شان نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں تو بدلہ لے کر کے رہوں۔ چنانچہ یہاں پر ہانی بن اروا کے منہ پر اس نے کوئی چیز ماری کہ جس کی وجہ سے خون کا فوارہ آپ کے چہرے سے نکلنے لگا۔ بہت ظلم و تشدد آپ کو کیا اور آپ کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ہانی بن اروا کے جو قبیلے والے تھے جب ان کو پتا چلا کہ ہانی بن اروا کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے یا قبر یہ گرم ہو گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ہانی بن اروا کے سارے قبیلے نے چاروں طرف سے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ اب ابن زیاد کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ لازمن جو ہے یہ اب مجھ سے بدلہ لیں گے اور ہانی بن اروا کو چھڑا کر کے یہ لے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے قاضی شرح کو بلایا، جو فیصلہ کرنے والے تھے انہیں بلایا، کہا دیکھ لو ہانی بن اروا کو، سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے آپ آئیے آپ دیکھ لیجئے۔ اب جیسی قاضی شرح اندر گئے تو دیکھا انہوں نے کہ ہانی جو ہے وہ لہو لہان ہے۔ تو یہاں پر ابن زیاد نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جا کر کے یہ بتائیے کہ ہانی خیریت سے، یہ دونوں بچپن کے دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں نے ان پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، اگر آپ نے یہ خبر نہیں دی تو میں آپ کے ساتھ بھی برا سلوک کروں گا۔ اور جب کمرے میں قاضی شرح داخل ہوئے اور جب دیکھا کہ ہانی بن اروا زخمی ہے تو ہانی بن اروا نے کہا کہ آپ جائیے لوگوں سے سچ کہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے قبیلے والوں سے کہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ قاضی شرح نے کہا کہ اس نے تو پیچھے اپنے آدمی لگائے ہوئے ہیں، اگر میں نے کچھ کہا تو میری بھی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ ہانی بن اروا جو ہے وہ بالکل درست حالت میں ہے، یہ بچپن کے دوست ہیں، دونوں میں جو ہے وہ گفتگو جاری ہے۔ آپ کے قبیلے والے خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ ادھر مسلم ابن عقیل کو پتہ چل گیا اور جب انہوں نے گھر کے حالات دیکھے کہ عورتیں رو رہی ہیں، ان کے بچے رو رہے ہیں، تو مسلم ابن عقیل سے رہا نہیں گیا۔ مسلم ابن عقیل باہر نکلے، اپنے سارے جو چاہنے والے تھے ان کو جمع کیا اور آپ نے بھی گورنر ہاؤس کا جو ہے وہ گھیراؤ کر دیا۔ لیکن ابن زیاد نے
کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو بھی جو ہے ان کے سامنے نہیں آنے دیا اور سارے قبائل کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ تم چھت پہ کھڑے ہو کر کے مسلم ابن عقیل کے ساتھ تمہارے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ سب واپس چلے جائیں. ہانی بن عروہ خیریت سے ہیں, اگر یہ واپس نہیں گئے میں تم سب کو نشان عبرت بنا دوں گا. چنانچہ یہ سارے بڑے بڑے سردار بھی گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قبیلے والوں یہ تم کیا آ گئے. ہانی بن عروہ تو بالکل خیریت سے, اور وہ گورنر ہاؤس میں عبداللہ ابن زیاد سے بات چیت کر رہے ہیں. اب یہ سارے قبیلے والے کمزور پڑ گئے. ایک وقت تھا 40,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. آج صرف 500 کوفی ہیں. آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, کوفیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, جیسے ہی سلام پھیر کر کے پیچھے دیکھا ایک بھی کوفی موجود نہیں تھا. سوچو لوگوں, امام عالی مقام کو خطوط لکھ کر بلانے والے یہ کوفی, امام عالی مقام کو بڑے بڑے وعدوں سے بلانے والے, بڑی بڑی تسلیوں سے بلانے والے, خطوط لکھنے والے اور مسلم ابن عقیل کو بلانے والے یہ کوفی. عجیب لوگ تھے کہ پہلے تو 40,000 بیعت کرتے ہیں, اس کے بعد پیچھے ایک بھی باقی نہیں رہتا. اللہ اکبر. اب مسلم ابن عقیل کے لیے عجیب و غریب منظر ہے. کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, ہر دروازہ مسلم ابن عقیل کے لیے بند ہے. ہر کھڑکی, ہر دروازہ مسلم ابن عقیل کے لیے بند ہے. اب حضرت مسلم ابن عقیل بڑھتے 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 ایک گلی سے گزر رہے. گلی سے گزرتے ہیں, دیکھا کہ ایک عورت اپنا دروازہ کھولے گھر کے باہر بیٹھی ہے. اس عورت کا نام توعا تھا, تا واو عین ہا, توعا اس عورت کا نام تھا. اس کے گھر پہ آئے, کہا اے خاتون پانی مل جائے گا؟ اس نے کہا جی ہاں مل جائے گا. پہلے اسے سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا, پانی طلب کیا, وہ پانی لے کر کے آئی. امام مسلم نے پانی پیا. جب پانی پی لیا تو اس نے کہا اب جاتے کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا اے دعا میں کہاں جاؤں, جن لوگوں نے خطوط لکھ کر کے ہمیں بلایا آج وہ سارے لوگوں نے دروازے ہم پر بند کر دیے. ہم جائیں تو کہاں جائیں, ہم کس کے پاس جا کر کے اپنی بات پیش کریں؟ آج سارے دروازے بند ہیں. دعا نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں, امام عالی مقام کا چچا زاد بھائی ہوں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہوں, میں اہل بیت میں سے ہوں. دعا نے جب سنا تو خوش ہو گئی, کہا اب ہماری مقدر کا ستارہ لگتا ہے کہ چمک اٹھتا ہے, آپ میرے گھر میں آئیے, میں آپ کی خدمت کروں. چنانچہ مسلم ابن عقیل اس کے گھر میں گئے, وہ کھانا وغیرہ پکا کر کے لائی. کہا حضور کھانا کھا لیجیے. فرمائے کھانا نہیں کھانا, وضو کا برتن لے آؤ, ہم وضو کر لیتے ہیں. اور پھر وضو کیا, زارو قطار روتے رہے. دعا نے پوچھا صبح اٹھ کر کے حضور آپ رو کیوں رہے تھے؟ فرمایا کہ اب ہمارا وقت آخر آ گیا ہے. میں نے رات سرکار کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور حضور کریم علیہ السلام فرما رہے مسلم ابن عقیل ہمیں تمہارا انتظار ہے, یہ سارے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, اب ہمارا وقت آخر آ گیا. صبح بھی وہ ناشتہ وغیرہ لے کر کے آئی اور کہا کہ مسلم ابن عقیل آپ نے رات میں بھی کچھ نہیں کھایا, اب آپ کچھ کھا لیجئے. فرمایا نہیں, اب انشاءاللہ تعالی کھانا کھائیں گے, اب انشاءاللہ تعالی کچھ بھی کھائیں گے تو وہ اپنوں کے ساتھ ہی ہم کھائیں گے, اب جو کچھ بھی ہوگا وہ اپنوں کے ساتھ ہوگا. لگتا ہے یہ پانی مجھے نصیب نہیں ہے, ہاں حوض کوثر کا جام مصطفیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. اب یہاں پر حضرت امام مسلم یہ درد بھری گفتگو کرتے ہیں. اب وہاں پر ابن زیاد نے اعلان کر دیا جو بھی مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لائے گا, جو بھی وہ کہے گا اسے انعام دیا جائے گا. ابھی تک طوا کا بیٹا گھر پہنچتا ہے. گھر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے ہیں. تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا یہ مسلم ابن عقیل ہے. اے بیٹا دیکھ تو صحیح, لوگوں نے انہیں خطوط لکھ کر کے بلایا, آج سارے لوگوں نے اپنے دروازے ان پر بند کر دیے. یہ ہمارا نصیبہ چمک اٹھا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آ گئے ہیں اور میں نے اتنے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے. اب ابن زیاد کا اعلان اس کے کانوں میں گونج رہا تھا کہ جو خبر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. یہ فوراً ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچ گیا اور کہا کہ جس شخص کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تم میرے گھر میں چھپا ہوا. لوگوں نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا فلانی جگہ پر جو ہے ہمارا گھر ہے. ابن زیاد نے محمد بن اشج کو بلایا, کہا مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے تم جاؤ. اس نے کہا کتنے آدمی دیں گے؟ ابن زیاد نے کہا کتنے آدمی چاہیے؟ کہا 70 آدمی مجھے دو. تو ابن زیاد کہنے لگا ایک آدمی کو پکڑنے جا رہے ہو اور 70 آدمی تمہیں چاہیے؟ کہا جس کو پکڑنے جا رہا ہوں وہ کوئی سبزی بیچنے والے کا لڑکا نہیں ہے,
وہ فلانے ایک بازار کا نام لیا کہ وہ فلانے بازار میں سبزی بیچنے والے کا لڑکا نہیں ہے، اس کا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہے، اس کا تعلق رسول کے قبیلے سے ہے، اس کا تعلق علی کے گھرانے سے ہے، اگر تم کتنے بھی بھیج دو وہ اکیلے ہم سب پر حاوی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلم ابن عقیل گھر میں بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن میں مصروف ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، ایک دم بیٹھ جاتے ہیں اٹھ کر کے۔ اس کے بعد ہوا کہتی ہے حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا تیرے نالائق بیٹے نے مخبری کر دی ہے کہ میں تیرے گھر میں چھپا ہوا۔ اس نے کہا حضرت آپ گھر میں رہیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ یزیدی تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے، میں تو جل جاؤں گا اور میرے ساتھ تم بھی جل جاؤ گی۔ تو نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ فرمایا میں آگے بڑھتا ہوں۔ مسلم ابن عقیل اپنی تلوار لے کے باہر آتے، پکڑنے 70 آئے تھے، اکیلے مسلم ابن عقیل نے 41 یزیدیوں کو جہنم میں واصل کر دیا اکیلے۔ اب یہ بھاگا محمد بن اشعث دوڑا ہوا، کہا اور دو۔ اس نے کہا تم 70 لے کے گئے تھے، کہا 70 میں سے 41 گئے، اور دو۔ اب 300 افراد اور دیے گئے۔ ابن زیاد نے کہا اگر وہ اس طریقے سے قابو میں نہ آئے ان کو تم امان دے دینا، دھوکہ دے دینا اور کہنا کہ تمہیں امان دی ہے ابن زیاد نے، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ محمد بن اشعث یہاں پہ پہنچتا ہے، یہ 41 افراد سے لڑ کے تھک چکے تھے۔ آپ نے پانی طلب کیا توعا سے، توعا نے آپ کو پانی دیا۔ کسی یزید خبیث نے ایک پتھر اٹھا کر کسی یزیدی خبیث نے حضرت امام مسلم کے ہونٹ پر مارا، ہونٹ پہ لگا، یہ ہونٹ پھٹ گیا اور خون جو ہے وہ پانی کے پیالے میں گرنے لگ گیا۔ اب فرمائے لگتا یہ ہے میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا یہ پانی ہمیں نہیں ملے گا، حوض کوثر کا پانی ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ چشمہ ہمارے انتظار میں ہے، حضور ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عجیب و غریب سما ہے۔ اتنے میں محمد بن اشعث کہنے لگا کہ تمہیں ابن زیاد نے جو ہے وہ امان دے دی ہے۔ اب یہاں مسلم نے فرمایا کہ یہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم جو کہتے ہو نا امان دے دی ہے، یہ دھوکے سے تم مجھے پکڑنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا دھوکہ نہیں ہے، ہم جسے امان دے دیتے ہیں اس کو ہم امان دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم چوت نہیں کرتے۔ حضرت مسلم کی تلوار لے لی گئی، فرمائی یہ پہلا دھوکہ ہے۔ اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا او مسلم تم نے یہاں آ کر کے فتنہ پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سچے لوگ تھے، یہ کسی بھی جگہ سے ڈرتے نہیں تھے، گورنر ہاؤس ہو یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہو یا پرائم منسٹر ہاؤس ہو، یہ کسی بھی جگہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ فتنہ تیرے باپ یزید نے پیدا کیا، شراب وہ پیتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، سارے حرام کے کام وہ کرتا ہے، اور تو اس کو امیر المومنین کہتا ہے۔ یہاں پر یہ گفتگو گرم ہوتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں تجھ کو ایسا قتل کروں گا کہ آج سے پہلے کسی بھی انسان نے دوسرے انسان کو قتل نہ کیا ہوگا۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ مجھے لگتا بھی یہی ہے کہ تو ہی وہ ظالم ہوگا کہ جو ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے گا کہ جو کسی نے بھی ایجاد نہ کیا ہو۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا جاتا ہے، سر ناز تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، پہلے سر ناز کو اوپر سے نیچے پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا جسم ناز بھی اٹھا کر کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم ابن عقیل جب شہید ہوئے، ابن زیاد کو پتا چلا ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے، محمد اور اون، ان دونوں کو تلاش کیے گا۔ اگر یزید نے مجھ سے پوچھ لیا کہ دونوں کو لاؤ تو میرے پاس تو وہ دونوں نہیں ہیں، کسی بھی طریقے سے انہیں تلاش کیے جائے۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی تلاش کر کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وہ دونوں بچے اپنی جان بچاتے ہوئے کسی بھی راستے سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پر چھپ جاتے ہیں۔ ایک خاتون جو محب اہل بیت ہوتی ہے وہ انہیں دیکھ لیتی ہیں، ان دونوں کو اپنے گھر میں لے جاتی ہیں، کھانا کھلانے کے بعد سلا دیتی ہیں۔ اس کا شوہر حارث آتا ہے جو یزیدی گروپ میں شامل ہوتا ہے۔ حارث جب گھر میں آتا ہے وہ رات رونے کی آواز سنتا ہے، دونوں شہزادے اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بابا جان کو دیکھا ہے کہ بابا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ہماری بھی شہادت کا وقت قریب ہے۔ اب یہ حارث انعام کے لالچ میں دونوں شہزادوں کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے، ان کے سر بھی یہ بورے میں رکھ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کس کے سر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کے دشمن کے بیٹوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں زندہ گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا، تم ان کے سر کیوں لیا؟ اگر یزید نے مجھ سے یہ پوچھا کہ دونوں کو بھیجو تو میں کس کو بھیجوں؟
یہ تم نے کیا معاملہ کر دیا؟ پھر وہ پکارا، ہے کوئی اس دربار کے اندر محب اہل بیت جو آگے بڑھے اور اس حارث کے سر کو تن سے جدا کر دے؟ ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور حارث کے سر کو بھی جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا ہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ادھر امام عالی مقام کی خدمت میں خطوط پہنچ جاتے ہیں، حضور آپ آئیے. مسلم ابن عقیل کا قد بھی آپ کو پہنچ جاتا ہے، حضور آپ آئیے. 40,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ یہاں پر فوراً تشریف لے آئیے. اب دیکھیے حج ہونے والا ہے، عید الاضحیٰ بھی جو ہے وہ قریب ہے. دنیا بھر سے سینکڑوں مسلمان احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی صدا لگاتے ہوئے مکہ شریف پہنچتے ہیں. ادھر امام عالی مقام کے پاس خط پہنچتا ہے اور امام عالی مقام ادھر سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے، آپ کہیں گے شاہ صاحب کہ پہلے تو امام عالی مقام نے پیدل 25 حج کیے، اب تو مکہ شریف میں ہے، 8 ذی الحج ہے اور حج جو ہے وہ قریب ہے، آپ نے مکہ شریف کیوں چھوڑا؟ آپ کوفہ کی طرف کیوں بڑھے؟ تو یاد رکھیے گا صدر الفاضل فرماتے ہیں امام عالی مقام اس وجہ سے نکلے کہ یزید نے 30 اپنے آدمی حاجیوں کے لباس میں بھیجے ہوئے تھے مکے میں کہ تمہیں کہیں بھی موقع ملے، صفا و مروہ پہ ملے، صحیح کے مقام پر ملے، طواف میں ملے، تمہیں کہیں بھی موقع ملے فوراً امام عالی مقام کو جو ہے تم شہید کر دینا. اور امام عالی مقام مدینہ شریف سے اسی لیے آئے تھے کہ مدینہ شریف خون سے رنگین نہ ہو. امام عالی مقام نے اب یہ سوچا کہ میری وجہ سے ضرور جو ہے وہ مکہ شریف خون سے رنگین ہوگا، اس لیے امام عالی مقام یہاں سے بھی ہجرت کر کے کوفے کی طرف جو ہے آپ رواں دواں ہوتے ہیں. برادران اسلام، اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہاں سے آگے بڑھتے رہے اور پھر امام عالی مقام سے یہاں پر مختلف لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے اور مختلف لوگوں سے ملتے ہوئے حضور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اب امام عالی مقام کا یہ کاروان آگے بڑھ رہا ہے. فرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد امام عالی مقام کا قافلہ اور آگے بڑھتا ہے. ایک اور صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ بھی جو ہے آپ کے اس کاروان میں شامل ہو جاتے ہیں. اب امام عالی مقام کا یہ سفر پھر جو ہے کربلا کی طرف اور وادی نینوا کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے. برادران اسلام، امام عالی مقام بڑھتے بڑھتے مختلف راستوں سے ہوتے ہوتے اب امام عالی مقام کی سواری ہے کہ کربلا کے قریب پہنچنے والی ہے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں جو مورخین نے ایک نقشہ لکھا ہے، جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. مکہ معظمہ سے بستان ابن عامر آتا ہے، اس کے بعد صفا آتا ہے، ذات عراق آتا ہے، بطن روما آتا ہے، بعض عیون آتا ہے، خزیمہ آتا ہے، زردہ آتا ہے، سالبہ آتا ہے، زبالہ آتا ہے، بطن عدبہ آتا ہے، شراف آتا ہے، سرات آتا ہے، قادسی آتا ہے، مغیث آتا ہے، غریب الحجانات آتا ہے، بعیدہ آتا ہے اور زرہم آتا ہے اور اس کے بعد وادی نینوا آتی ہے. یہ پوری ایک پٹی ہے کہ جس سے حضرت امام عالی مقام گزر رہے ہیں، مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں، مختلف ساتھی جو ہے آپ کے اس کاروان میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں. اپنے غلام حضرت خیس بن مسر کے ساتھ آپ پیغام بھیجتے ہیں مسلم ابن عقیل کے نام. ابھی امام عالی مقام کو یہ اطلاع نہیں ہے کہ مسلم ابن عقیل کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے دونوں شہزادوں کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے. یہ خیس حضرت امام عالی مقام کا پیغام لے کر کے حضرت مسلم ابن عقیل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. راستے میں یزیدیوں نے اپنی فوج کے بے شمار افراد کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوفے میں داخل نہ ہونے پائے. یہاں پر یہ پہنچتے ہیں، یزیدی ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. اس کے بعد یزیدی انہیں ابن زیاد کے پاس بھیج دیتے ہیں. ابن زیاد کہنے لگا، اے خیس میرے گورنر ہاؤس پہ کھڑے ہو جاؤ اور امام عالی مقام کی برائی بیان کرو. حضرت خیس گورنر ہاؤس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد علی الاعلان کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، اس دھرتی پر اگر اس وقت کوئی سب سے نیک ذات ہے تو وہ حسین کی ذات ہے. اس دھرتی پر اگر کوئی نیک ہے، کوئی پارسا ہے، کوئی سب سے زیادہ متقی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. اور حسین ابن علی نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے اور ان کے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے.
مگر اب آ کر کے مجھے معلوم چلا ہے کہ ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے شہزادوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے. مسلم کا خط امام عالی مقام تک پہنچ چکا ہے اور امام عالی مقام وہاں سے بڑھ چکے ہیں اور قریب ہے کہ اب امام عالی مقام اس کوفے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اس وادی میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اے لوگوں, حسین سے غداری نہیں کرنا, اے لوگوں حسین کو دھوکہ نہیں دینا, اے لوگوں حسین کو بہت جو تم نے ان کے بھائی کو ستایا, ان کے والد کو ستایا, خدا کے لیے حسین کو تم نہیں ستانا. وہ حسین اب اپنا طواف کعبہ چھوڑ کر کے تمہاری طرف جو ہے وہ روا دوا ہو چکے ہیں. اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے حضرت قیس کو بھی گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور حضرت قیس بھی جام شہادت نوش کر دیتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین کا یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. حضرت زہیر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر کسی بھی طریقے سے امام عالی مقام کے پاس یہ پیغام پہنچ جاتا ہے بکیر بن معصبہ اسدی کے حوالے سے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے, ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے, اور جو آدمی آپ نے بھیجا تھا قیس, ان کو بھی جو ہے وہ یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے. اس کے بعد امام عالی مقام امام حسین یہ سارے معاملات کو جو ہے مسلم ابن عقیل کے بھائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس کو جانا ہے وہ چلے جائے. یزیدی میرا خون بہا کر کے ہی شاید انہیں سکون ملے گا, وہ میرے خون کے پیاسے ہیں, جو میرے قافلے سے نکل سکتا ہے, نکلنا چاہتا ہے وہ نکل جائے. تو حضرت مسلم ابن عقیل کے سارے رشتہ داروں نے کہا جب مسلم ابن عقیل ہی نہیں ہے تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ, ہم بھی مسلم عقیل کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور حوض کوثر پر لازماً ہمیں بھی حضور کے ہاتھوں سے ایک جام مل جائے گا. برادران اسلام, اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مورخین کہتے ہیں کہ 60 ہجری کی پہلی تاریخ کو آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہو جاتے ہیں. ادھر سے ہر آتے ہیں یزیدی لشکر کے ساتھ اور امام عالی مقام کے پاس آتے ہیں. یہ دوپہر کا وقت ہے, یہ سب پیاسے ہوتے ہیں. امام عالی مقام انہیں پانی پلاتے ہیں. اذان ہوتی ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے. امام عالی مقام نے فرمایا تم لوگ یزیدی ہو, میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نماز پڑھائیے, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام حسین نے امامت کی اور یہ سارے یزیدیوں نے جو ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی. اس کے بعد امام عالی مقام آگے بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ذرا بھی جو ہے وہ آگے بڑھنے نہ پائیں. مگر حضور امام عالی مقام آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہر آ کر کے امام عالی مقام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کا یہی حکم ہے کہ ہم آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں. پھر حضرت امام عالی مقام کا قافلہ قصر بن مقاتل کے پاس پہنچتا ہے, وہاں قیام فرمایا. ہر بھی ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. آدھی رات کے بعد آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی بھر لو, ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھ لگتی ہے اور آپ پڑھتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. امام زین العابدین آپ کے شہزادے پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ آپ نے کلمات کیوں کہے؟ فرمایا بیٹا ابھی میری آنکھ لگ گئی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ میرا وقت شہادت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے. جب آپ کا قافلہ نینوا پہ پہنچا تو کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ آ کر کے امام عالی مقام کی طرف متوجہ نہیں ہوا بلکہ ہر کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو سلام کہتا ہے اور ابن زیاد کا پیغام پہنچاتا ہے کہ خبردار اب امام عالی مقام کو جو ہے اس وادی سے بڑھنے نہیں دیا جائے. امام عالی مقام اس وادی کا نام پوچھتے ہیں تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس وادی کو کربلا کہتے ہیں. جیسے ہی کربلا کا نام سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بابا جان جب یہاں سے گزرے تھے تو انہوں نے زارو قطار وہ یہاں پہ روئے تھے اور انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا. لگتا یہ ہے کہ ہم اپنی شہادت گاہ پہ پہنچ چکے ہیں, ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر کہ ہم کو جو ہے وہ شہید کیا جائے گا. برادران اسلام, اب اس دور کے اندر ایران میں بغاوت اٹھتی ہے. جب یزید کا نام سنا لوگوں نے, ایران میں بغاوت جو ہے وہ عروج پہ پہنچی. اب جیسے ایران میں بغاوت عروج پہ پہنچی تو ابن زیاد نے ابن سعد کا ایک لشکر وہاں پہ روانہ کیا کہ تم لوگ ایران میں جاؤ اور بغاوت کو جو ہے وہ کچل دو. اب ابن سعد نکلتا ہے, یہ ابن سعد مشہور صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. یہ وہاں سے نکلتا ہے, ادھر ابن زیاد کا پیغام پہنچتا ہے کہ تم ایران بعد میں جانا, یہاں پر پہلے حسین کی مہم کو سر کرو, حسین سے نمٹو یہاں پر,
تم جو ہے ایران کی طرف بعد میں رواں دوا ہونا۔ اب ابن سعد کے لیے وہاں پر خوشخبری یہ تھی کہ اگر تم نے ایران میں بغاوت کو کچل دیا تو یزید کا حکم یہ ہے کہ تمہیں ملک کے رے کی حکومت جو ہے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ایک جگہ کا اب آج کے دور میں ایک نام ہے، وہاں کی حکومت تمہیں عطا کی جائے گی۔ برادران اسلام، اب ابن سعد جانتا تھا امام علی مقام کے مقام کو کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ابن سعد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ ابن زیاد کہنے لگا اگر تم اس مہم کو سر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں رے کی حکومت نہیں دیں گے۔ یہ لالچ میں آ گیا اور کہتا ہے کہ میں اس مہم کو جو ہے وہ سر کروں گا۔ اب تاریخ یہاں پر بہت لمبی ہے۔ حضور امام علی مقام کی ابن سعد سے بات چیت بھی ہوتی ہے اور ادھر ابن سعد کے پاس پیغام بھی آتا ہے کہ تم فوراً حسین کو جو ہے وہ قتل کر دو، ان کے سارے ساتھی جو ان کے ساتھ ہیں ان کو قتل کر دو اور پھر اس کے بعد تم آگے بڑھو۔ اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو ہم تمہیں معزول کر دیں گے اور کسی اور شخص کو اس لشکر کا جو ہے ہم امیر بنا دیں گے۔ برادران اسلام، اب ابن سعد کہتا ہے مجھے رے کی حکومت چاہیے، چاہے مجھے حسین کے سر کو تن سے جدا کرنا پڑے۔ پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام علی مقام کے جو ساتھی تھے انہوں نے خیمے کے پیچھے خندق کھود کر کے آگ لگا دی تھی اس میں، تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے، جو بھی حملہ ہو فرنٹ سائڈ سے ہو سامنے سے ہو۔ چنانچہ امام علی مقام عبادت کے اندر مصروف ہیں کہ یزیدی آ کر کے امام علی مقام کے خیموں کو گھیر لیتے۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی ہے تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ اے میرے بھائی حسین، کوئی معاملہ ضرور ہونے والا ہے، اور چاروں طرف سے یہ جتنے بھی اطراف ہیں، پیچھے تو آگ لگی ہوئی ہے اس طرف سے دنیا آئے، یہ تین افراد سے یزیدیوں نے ہمارے خیمے کو گھیرا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس علمدار سے فرماتے ہیں کہ بیٹا جا کر کے دیکھو اور ان سے کہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حسین سے جنگ کرنی ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ آج کی ہمیں اجازت دے دی جائے، یہ 9 محرم کا دن تھا، آج کی ہمیں اجازت دے دی جائے، کل اگر تم کو جنگ کرنی ہے تو تم بھی میدان میں آ جانا۔ برادران اسلام، وہ امام علی مقام کو اجازت دیتے ہیں۔ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سارے رفقا جو ہے عبادت کرنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری رات گزرتی ہے، پیشانیوں نے سجدے کے خوب مزے لیے، زبانوں نے تلاوت کے خوب مزے لیے، تلاوت کرتے رہے، سربا سجود ہوتے رہے۔ پھر امام علی مقام کے ساتھ فجر کی نماز انہوں نے ادا کی۔ اب 10 محرم کی قیامت خیز صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ ادھر طلوع ہوتا ہے، ادھر امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں تم مجھے پہچانتے تو ہوگے، میں حسین ہوں، میں ابن رسول ہوں، میں ابن علی ہوں، تم نے خطوط لکھ کر کے مجھے بلایا اور پھر یہ سارے معاملات کرنے کے بعد آج تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس وقت روئے زمین پر رسول کا کوئی اور نواسا ہے میرے سوا؟ صرف میں ایک اکیلا ہوں جو اس پورے روئے زمین پر جو ہے رسول کا نواسا ہوں۔ مشرق مغرب شمال جنوب کہیں بھی چلے جاؤ، میرے علاوہ رسول کا کوئی دوسرا نواسا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے تقریر کی، ان کے دل مردار ہو چکے تھے، وہ تقریر کا کوئی بھی اثر امام علی مقام کی جو ہے ان پر نہیں ہوتا ہے۔ پھر حر نے یزیدیوں سے مخاطب ہو کے کہا یہ تم کیا کرنے چلے کہ تم امام علی مقام کو شہید کرنا چاہتے ہو، امام علی مقام کو تم مارنا چاہتے ہو، ان کو خطوط لکھ کر کے تم نے بلایا اور آج یہ تمہیں سمجھاتے ہیں تو ان کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ جب واپس جانا چاہتے ہیں، دوسرے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، صلح کا راستہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو تم لوگ ان کی کوئی بات نہیں مانتے۔ حر کی تقریر کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچانک حضرت حر پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا جو حضرت حر کو بچپن سے جانتا تھا، کہا حر جب ہم سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ مضبوط کون ہے تو ہم تمہارا نام لیا کرتے تھے، آج تمہارے جسم پر کپ کپی کیوں ہے، گھبراہٹ کیوں ہے، چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ تو حر نے کہا میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں، ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا، میں تو جنت میں ہر حال میں پہنچوں گا، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں تو حسین کا ساتھ دوں گا، میں تو حسین کے گھر والوں کا ساتھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر حضرت حر بھی آگے بڑھتے ہیں اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کے ملتے ہیں، اور شروع کی جو غلطیاں انہوں نے کی تھی کہ حضور میں ہی وہ شخص تھا کہ جس نے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا، میں نے روکا، اگر میں آپ کو جانے دیتا تو شاید آپ چلے جاتے، حضور میری غلطی کو معاف فرما دیجئے، میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا حر گھوڑے سے تو اترو۔ کہا حضور اب میں شہید ہونے کے بعد ہی اس گھوڑے سے اتروں گا،
برادران اسلام، پھر مورخین یہ کہتے ہیں کہ ابن سعد نے سب سے پہلے تیر کمان میں رکھا اور اس کو حسین امام علی مقام کی طرف پھینکا اور سارے یزیدیوں سے کہا کہ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے اس میدان میں تیر میں نے چلایا۔ اب میدان کارزار گرم ہوتا ہے، طریقہ اس دور میں یہ تھا، ادھر سے ایک آتا ادھر سے ایک آتا، یہ اپنی شان میں تعریف اور توصیف کرتا اور ادھر سے ایک آدمی جو ہے اپنی شان میں تعریف اور توصیف کرتا۔ اب ادھر سے ایک یزیدی آگے بڑھا، ادھر سے حضرت امام علی مقام کے ایک محب جو ہے حضرت عبداللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرا خاندان یہ ہے اور میرے خاندان کا یہ تعلق ہے، میرا خاندان اتنی بڑی جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ اس یزیدی کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، دوسرا یزیدی آتا ہے اسے بھی جہنم واصل کرتے ہیں، تیسرا یزیدی آتا ہے اسے بھی جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت عبداللہ کی اہلیہ بھی موجود ہیں، وہ جب اپنے شوہر کے کارنامے کو دیکھتی ہیں تو خوشی سے باہر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے خاوند لڑ، جتنا لڑ سکتا ہے لڑ، اپنے خون کے چھینٹوں کو حسین پہ قربان کر دے، مگر حسین کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دینا۔ یزیدی کا حملہ ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ کی ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر کے زمین پہ گر جاتی ہیں، وہ دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑتے ہیں، یزیدیوں سے لڑتے ہیں اور جام شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام کے لیے یہ پہلی، امام علی مقام نے اپنی نگاہوں کے سامنے اس وقت میدان کربلا میں یہ پہلا منظر دیکھا۔ حضرت حر نے دیکھا کہ امام علی مقام بہت پریشان ہے، حضرت حر میدان کارزار میں آتے ہیں، بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں اور حضرت حر بھی مقام شہادت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ ادھر سے لوگ آتے ہیں، ادھر سے لوگ آتے ہیں، شمشیر برہ آپس میں ٹکراتی ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہیں، چنگاریاں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ گھر والے ہیں، ابھی تک جو محبان اہل بیت ہیں، یہ سب کے سب اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ پھر حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی آگے جاتے ہیں، ان کے شہزادے آگے جاتے ہیں، یہ بھی لڑتے ہیں، یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے شہزادے آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی اکبر آگے آتے ہیں، یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت قاسم کی باری آتی ہے، یہ حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں، 19 سال ان کی عمر ہے، جسم پر کوئی زرہ نہیں، یعنی جنگ کے زمانے میں جو واسکٹ وغیرہ پہنی جاتی ہے کہ جس پر کوئی تلوار وغیرہ جو ہے وہ اثر نہیں کرے، کوئی زرہ نہیں، باریک سل ایک جو ہے پتلا سا کرتا آپ زیبتن کیے ہوئے میدان میں آتے ہیں۔ میدان میں آ کر کے کہتے ہیں اے لوگوں سنو، مجھے جانتے ہو میں ابن حسن ہوں، میں حسن کی اولاد ہوں، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے مجھ سے لڑے۔ تو ادھر عمر بن سعد نے ارزا جو بہت مشہور پہلوان تھا اور تلوار میں بہت ماہر تھا، اس سے کہا جاؤ تم اس سے لڑو۔ ارزق کہنے لگا بچوں سے لڑنا یہ ہماری توہین ہے، ہم بچوں سے نہیں لڑتے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، یہ تو حسن کا شہزادہ ہے، وہ تلوار کے جوڑ دکھائے گا، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دانت اگر کھٹے نہ کر دے، تمہاری آنکھوں کو یہ چکا چون نہ کر دے تو تم دیکھنا۔ ارزق نے کہا اچھا میں اپنے بڑے لڑکے کو بیچتا ہوں۔ بڑا لڑکا آتا ہے حضرت قاسم سے لڑنے کے لیے، تلوار سے تلواریں ٹکراتی ہیں، حضرت قاسم ایک وار کر دے ہیں اور کھیرے کے طریقے سے اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے بڑے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، جا تو جا۔ امام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اس کے دوسرے بیٹے کو بھی جہنم واصل کر دیتے ہیں، تیسرا بیٹا آتا ہے اسے بھی جہنم واصل کرتے ہیں، چوتھا آتا ہے اسے بھی جہنم واصل کرتے ہیں۔ اب ارزق اپنے گھوڑے پہ جو ہے وہ اچھلنے کودنے لگ گیا، اے عمر بن سعد مجھے بھیجو، اے عمر بن سعد مجھے بھیجو۔ اس نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا تو جا، مگر تو کہتا تھا یہ بچہ ہے۔ اس نے کہا پہلے میں نے ان کی تلواروں کی جوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ اب ارزق میدان میں آتا ہے، جیسی تلوار سے تلوار ٹکراتی ہے کہنے لگا اے قاسم یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے، تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم میدان کربلا میں کہتے ہیں تیرا بیٹا تحفے میں دے کے گیا ہے کہ جب میرا باپ آئے تو اس کے اندر یہ تلوار اتار دینا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم کی تلوار سے تلوار ٹکراتی ہے، حضرت قاسم ایسا وار کرتے ہیں کہ ارزق کی بھی گردن دور جا کے گرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اکیلے کئی یزیدیوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے چچا مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، ایک گھونٹ آپ پانی پلا دیں۔ یہ یزیدی اس فرات کے کنارے اپنے مسلح باڈی گارڈز متعین کر دیتے ہیں، حضرت قاسم کو پانی کی پیاس ہے۔ ادھر امام علی مقام کہتے ہیں میرے پیارے بھتیجے مت گھبرا،
मैं देख रहा हूं कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आब कौसर लिए हुए तेरे मुंतजिर हैं। हजरत कासिम हमला करते हैं, बेशुमार यजीदियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं, और उसके बाद इन पर हमला होता है। इनका सर इमाम आली मकाम की गोद में है, आंखें खोल के देखते हैं, ऊपर चेहरा हुसैन चमक रहा होता है, और उसके बाद इनकी रूह भी जिस्म से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़यामत में एक सदा बुलंद होती है, ऐ हुसैन, इनकी दुश्मनी तो बड़ों से है, बच्चों से तो इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। अली असगर को बहुत प्यास लगी है, आप इन्हें ले जाइए और इनसे कहिए कि अली असगर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, ये 6 महीने का बच्चा क्या तुमसे लड़ेगा, तुम इसको पानी पिलाओ। ये बाहर लेके इमाम अली मकाम आते हैं, यजीदियों के सामने अपना मारूजा पेश करते हैं। कोई यजीदी कमान में तीर रख के फेंकता है, सीधा हजरत अली असगर के हलक पे जाके लगता है, और जो रोने की आवाज होती है वो बंद हो जाती है। खानदान अहले बैत की खवातीन खैमे में ये समझती हैं कि शायद इन्होंने पानी पिला दिया। इमाम अली मकाम जब अली असगर को आपकी अहलिया की गोद में रखते हैं, वो ज़ारो कतार रोने लग जाती हैं। बहुत से अहले बैत के नौजवान आगे बढ़ते हैं, शहीद हो जाते हैं। बहुत से यजीदी जो है वो जहन्नम वासिल हो जाते हैं। अब आखिरी बारी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हुसैन, ये 2 शख्सियत हैं जो आखिरी में बची हुई हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, अब्बा जान मैं जाता हूं, मैं आपको अपने सामने कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तुम बीमार हो, और जब ये हमारी खवातीन जाएंगी इनके साथ कोई महरम भी तो होना चाहिए, और फिर हमारी नस्ल का सिलसिला तुमसे चलेगा, हमारी ये नस्ल तुमसे आगे बढ़ेगी, बेटा तुम रुक जाओ। अब इमाम अली मकाम हुजूर का अमामा शरीफ सर पे रखते हैं, हजरत अली की तलवार हाथ में है, सारे तबरुकात मुकद्दसा के साथ मैदान करबला में आते हैं। जुमे का दिन है, यजीदियों के सामने कहते हैं, मुझे पहचानते तो होगे, मैं हुसैन हूं, मैं इब्ने रसूल हूं, मैं इब्ने अली हूं, मुझे जानते तो होगे, आज मुझे बताओ दिन कौन सा है। वो कहते हैं जुमे का दिन है, आज मिंबरों पर खतीब क्या करते होंगे, आपके नाना के नाम के कसीदे पढ़ते होंगे। फरमाए लानत है तुम पर, वो मेरे नाना के नाम के कसीदे पढ़े और तुम उसी नाना के नवासे के कत्ल के दर पे हो। अब इन पर भी कोई बात असर नहीं होती है। अब इमाम आली मकाम मैदान कारेजार में है, मेरा बहादुर हुसैन, अल्लाह का प्यारा हुसैन, हुजूर की तस्वीर हुसैन, अली की जीती जागती तस्वीर हुसैन, फातिमा की दुआ हुसैन, ज़ैनब की इल्तिजा हुसैन। इमाम आली मकाम अब मैदान करबला में आते हैं। वो सब के सब यजीदी जानते थे, जब इनके घर के छोटे छोटे बच्चों ने तलवार के ये जौहर दिखाए हैं, तो हुसैन तलवार के कैसे जौहर दिखाएंगे। अल्लाहु अकबर, हुसैन ने तलवार के वो जौहर दिखाए कि ऐसा लगता था कि प्यारे अली जो है मैदान करबला में आ चुके हो। और इमाम आली मकाम की तलवार जुल्फ़िकार है कि जो बिजली की तरीके से चल रही है, कई 100 यजीदियों को जहन्नम वासिल करते हैं। अजान होती है, फरमाते हैं 2 रकत पढ़ने तो दोगे। उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़ लें। इमाम आली मकाम सजदे में आते हैं। यजीदी कहने लग गए, अगर इन्होंने नमाज पढ़ ली, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज तो मोमिनों की मेराज है, इनको मेराज हो जाएगी, फिर वो ताकत और कुव्वत इनको मिल जाएगी कि हम इनको खत्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हुसैन पर तीरों की बारिश कर दी जाए। इमाम आली मकाम पे चारों तरफ से तीरों की बारिश होती है। एक रिवायत के मुताबिक आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, एक रिवायत के मुताबिक जमीन ही पे नमाज पढ़ रहे थे, आप नीचे तशरीफ लाते हैं। शमर या शिमर आगे बढ़ता है और इमाम आली मकाम के सीने नाज पर बैठता है। जिस गले को रसूल चूमा करते थे, उस गले को अपनी तलवार से काट दिया जाता है। इमाम आली मकाम का सर एक तरफ है, धड़ इमाम आली मकाम का एक तरफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम आली मकाम के सर को फिर नेज़े पर रखकर बुलंद कर दिया जाता है, कूफे की गलियों में घुमाया जाता है। मैं सोचता हूं, ये यजीदी बोरे में रख के भी तो ले जा सकते थे, तश्त में रख के भी तो ले जा सकते थे, नेज़े पर बुलंद करने की क्या जरूरत थी। तो कुदरत बता रही है, हुसैन तूने हमारे रास्ते में सर दिया, अब देख हमारी कुदरत, हमने तेरे सर को दुश्मनों के हाथों में भी बुलंद कर दिया, दुश्मनों के हाथों में भी बुलंद कर दिया। सर बुलंद है। ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं, मेरा घर बुलंद मुकाम पर था, मैंने देखा कि नेज़े पर हुसैन के होंठ हिल रहे, अपने कानों को करीब किया तो हुसैन के होठों से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। अल्लाहु अकबर। फिर इमाम आली मकाम का सर सरे नास इब्ने जियाद के सामने दरबार में टेबल पर
اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ کبھی چھڑی کو پیشانی پہ مارتا، یہ حسین کی پیشانی ہے، ہونٹوں پہ لگاتا، یہ حسین کے ہونٹ ہیں، دانتوں پہ لگاتا، یہ حسین کے دانت ہیں۔ حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا او خبیث ابن زیاد، اس چھڑی کو ہٹا لے۔ میں نے سینکڑوں بار دیکھا کہ مصطفیٰ ان ہونٹوں کو چومتے تھے، مصطفیٰ ان پیشانی کو چومتے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس گلے ناز کو چوما کرتے تھے۔ برادران اسلام، پھر امام عالی مقام کا سر اور امام عالی مقام کے اہل بیت کو گھوڑوں پر بٹھا کر کے اور امام عالی مقام کا سر نیزے پہ بلند کر کے دمشق کی طرف لے جایا جاتا ہے، یزید کے دربار میں رکھا جاتا ہے۔ دمشق کو یزید نے خوب سجایا ہوا تھا کہ آج امام عالی مقام کا سر ہمارے دربار میں پہنچ چکا ہے۔ سر سامنے تشت پہ رکھا جاتا ہے اور یزید بھی چھڑی لے کر کے وہی حرکت کرتا ہے۔ وہاں پر بھی ایک عاشق رسول کہتے ہیں کہ ہٹا لے اپنی چھڑی کو، کہ میں نے سینکڑوں بار دیکھا کہ حضور اس پیشانی کو چومتے تھے۔ اب یزید خبیث بڑے دربار میں حضرت زینب سے کہنے لگا، دیکھا زینب، اقتدار میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اقتدار میں کتنا نشہ ہوتا ہے، دیکھ لے آج ہم نے تیرے بھائی کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت زینب نے جو الفاظ کہے دمشق کے اس دربار میں، جو مورخین نے لکھے، حضرت زینب نے برجستہ فرمایا، او خبیث، تو کہتا ہے اقتدار میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ دیکھنا قیامت تک آنے والی دنیا کہے گی کہ مصطفیٰ کے گھرانے والوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، مصطفیٰ کے گھر والوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ دے سکتے ہیں مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ یہ سب کچھ دے سکتے ہیں، باطل کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت سلمہ جو حضور کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کی زوجہ ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی۔ میں نے عرض کیا آپ روتی کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میرے شہزادے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے بال مبارک چہرے انور پر بکھرے ہوئے، گرد آلود ہے، دست اقدس میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر فدا ہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تاریخ کو یاد رکھا، کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ امام عالی مقام کو میدان کربلا میں شہید